کبھی سوچا ہے کہ جب دو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں، دونوں اپنی اپنی کہانی سنا رہے ہوں اور دونوں ہی سچے لگ رہے ہوں، تو سچائی کا پتہ کیسے لگایا جائے، خاص طور پر تب جب کوئی ثبوت بھی نہ ہو؟ آئیے ایک ایسے ہی دلچسپ معاملے کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ سچائی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم ایک ایسی کیس فائل کو دیکھنے جا رہے ہیں جو بظاہر ایک معمولی سے جھگڑے سے شروع ہوئی، لیکن پھر ایک کردار کے گہرے امتحان میں بدل گئی۔ تو چلیے ملتے ہیں اس کہانی کے دو مرکزی کرداروں سے، جمال اور علی۔ دونوں دوست بھی تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ شہر سے دور ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے اور ان کی دوستی بھی کافی گہری تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ دونوں میں اپنے مزدوری کے پیسوں پر جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ اتنا بڑا کہ قاضی کی عدالت تک پہنچ گیا۔ جمال کا کہنا تھا کہ زیادہ محنت میں نے کی ہے، اس لیے زیادہ پیسے مجھے ملنے چاہیے، جبکہ علی کا دعویٰ تھا کہ نہیں، زیادہ کام میں نے کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب قاضی صاحب تو بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ دونوں ہی دیکھنے میں بالکل سچے اور معصوم لگ رہے تھے، لیکن یہ تو طے تھا کہ ان میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو فوری طور پر مسئلہ حل کرنے کے لیے قاضی نے سرکاری خزانے سے پیسے منگوائے اور دونوں کو اتنی رقم دے دی جتنی وہ مانگ رہے تھے۔ بظاہر تو انصاف ہو گیا تھا، پیسے دونوں کو مل گئے تھے، لیکن قاضی کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ اسے پکا یقین تھا کہ ان دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور سچ سامنے آنا چاہیے۔ کچھ مہینے گزرے اور وہ دونوں پھر عدالت میں حاضر تھے، لیکن اس بار معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ جمال نے کہا کہ علی نے مجھ سے 10 سونے کے سکے قرض لیے تھے جو وہ واپس نہیں کر رہا۔ وہیں علی نے کہا، جناب قرض میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھ سے لیا تھا۔ اب تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا تھا۔ قاضی صاحب سمجھ گئے کہ یہ معاملہ عدالت میں حل نہیں ہوگا۔ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اس لیے انہوں نے ایک بالکل الگ منصوبہ بنایا، ایک غیر روایتی تفتیش کا فیصلہ کیا۔ منصوبہ بڑا زبردست اور غیر معمولی تھا۔ قاضی نے سوچا کہ وہ ان دونوں کے کردار کا امتحان لے گا۔ یہ امتحان عدالت میں نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے دباؤ میں لیا جائے گا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب موقع ملے تب کون سچا رہتا ہے اور کس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ تو منصوبے کے مطابق قاضی نے بھیس بدلا اور رات کے اندھیرے میں جمال کے گھر کے قریب 50 اشرفیوں سے بھرا ایک تھیلا پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد جمال باہر نکلا، اس کی نظر تھیلے پر پڑی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور جیسے ہی یقین ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے تھیلا اٹھایا اور تیزی سے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اچھا، پھر قاضی نے یہی کام علی کے گھر کے پاس دہرایا۔ علی بھی باہر آیا، اس نے بھی تھیلا اٹھایا اور اسے اندر لے گیا۔ اب تک تو دونوں کا رد عمل بالکل ایک جیسا تھا، لیکن اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا۔ تو اب قاضی نے اپنے منصوبے کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ شروع کیا۔ اب وہ ایک غریب مسافر کے روپ میں باری باری دونوں کے پاس جائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش ہونے والا تھا۔ جب قاضی نے ایک تھکے ہارے مسافر کے طور پر جمال کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جمال غصے سے باہر نکلا اور بولا، کون ہو تم؟ اس وقت کیا چاہیے؟ جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اس نے نہ صرف پناہ دینے سے انکار کیا بلکہ بہت برا سلوک کیا۔ لیکن جب یہی مسافر علی کے دروازے پر پہنچا تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ علی نے فوراً دروازہ کھولا، اسے بھائی کہہ کر اندر بلایا اور بڑی گرم جوشی سے کہا، اندر آ جاؤ بھائی، اس موسم میں باہر رہنا ٹھیک نہیں، میرے گھر میں تمہارا استقبال ہے۔ اب دونوں گھروں کے اندر قاضی نے ایک ہی دکھ بھری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں اور میری زندگی بھر کی جمع پونجی 50 سونے کے سکوں کا ایک تھیلا کہیں راستے میں گر گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جمال تو بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، مجھے کوئی تھیلا ویلا نہیں ملا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور الٹا قاضی کو ہی جھوٹا اور الزام لگانے والا کہہ دیا۔ تو یہ ٹیبل دونوں کے کردار کا فرق بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ جہاں جمال نے غصہ کیا اور جھوٹ بولا، وہیں علی نے ایمانداری دکھائی۔ جب قاضی نے علی کو اپنے گمشدہ تھیلے کا بتایا تو علی نے پہلے پوچھا کہ اس میں کیا تھا، کتنے سکے تھے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تھیلا اسی مسافر کا ہے تو اس نے فوراً وہ تھیلا اس کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح عدالت کا ماحول بڑا سنجیدہ تھا۔ قاضی اب پوری طرح تیار تھا کہ وہ اس سچائی کو سب کے سامنے لائے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔
قاضی نے دونوں کو دیکھا اور ایک آخری موقع دیا۔ اس نے کہا دیکھو اب میرے پاس ٹھوس ثبوت ہے اور مجھے سچائی معلوم ہو چکی ہے، یہ آخری موقع ہے، اگر کوئی اپنی غلطی ماننا چاہے تو مان لے۔ جمال فوراً ہی اونچی آواز میں بول پڑا، قاضی صاحب میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، جھوٹا تو صرف علی ہے۔ دوسری طرف علی نے بڑے سکون اور عاجزی سے کہا، جناب آپ قاضی ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اور پھر قاضی نے فیصلہ سنایا۔ اس نے رات کا سارا ماجرا بیان کر دیا، کیسے اس نے تھیلا پھینکا، کیسے جمال نے اسے چھپایا اور کیسے علی نے ایمانداری سے اسے واپس کر دیا۔ یہ سنتے ہی جمال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کا جھوٹ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ قاضی نے علی کو تمام الزامات سے بری کر دیا اور جمال کو اس کے جھوٹ اور چوری کی سزا سنائی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اس پورے امتحان کے پیچھے ایک اور گہرا مقصد چھپا ہوا تھا۔ اور یہاں آ کر کہانی کا اصل راز کھلتا ہے۔ یہ ساری تفتیش صرف 10 سکوں کے قرض کے لیے نہیں تھی، اصل میں قاضی کے خاص مشیر کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور اسے ایک ایسے ایماندار، سچے اور قابل اعتماد شخص کی تلاش تھی جو یہ اہم ذمہ داری سنبھال سکے۔ جب قاضی کو پورا یقین ہو گیا کہ علی ہی وہ شخص ہے جس کی اسے تلاش تھی، تو اس نے علی کو اپنا خاص مشیر مقرر کر دیا۔ اسے نہ صرف ایک بڑی تنخواہ دی گئی بلکہ رہنے کے لیے ایک شاندار گھر بھی دیا گیا۔ علی کی ایک رات کی ایمانداری نے اسے انصاف بھی دلایا اور عزت اور کامیابی بھی۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، سچائی اور اچھا کردار ہی انسان کی اصل دولت ہیں۔ جمال کے تھوڑے سے لالچ نے اس سے سب کچھ چھین لیا، جبکہ علی کی ایمانداری نے اسے وہ مقام دیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے ایمانی کی اصلی قیمت کیا ہے؟ کیا چند لمحوں کا فائدہ کردار پر لگے ایک دائمی داغ کے قابل ہے؟